الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين رب زدني علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک دفعہ پھر یہ موقع دے رہے ہیں کہ ہم اس بابرکت مجلس میں شریک ہو سکیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی احسان ہوتا ہے کہ ہماری تمام تر خطاؤں، تمام تر گناہوں، تمام تر غلطیوں کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی یہ رحمت ہم پہ بند نہیں فرماتے۔ ہمارا یہاں ہونا اس میں ہماری کسی خاصیت کی کوئی نشانی نہیں ہے کہ ہم شاید بہت نیک ہیں کہ یہ مجلس کروا رہے ہیں، یا ہم شاید بہت نیک ہیں کہ اس مجلس میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس محض اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بڑوں کی دعائیں ہیں، کوئی ایسا عمل ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا، کسی کی دعا لگ گئی، جس کی وجہ سے اللہ ان مجالس سے جوڑ کے رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں کبھی بھی اپنے نیک بندوں کی صحبت سے جدا نہ کرے۔ جب ہم اس طرح کی کسی مجلس میں شریک ہوتے ہیں تو وہاں پہ ضروری نہیں ہوتا کہ صرف مجلس کرانے والا ہی کوئی بہت اللہ کا بڑا ولی ہو۔ یہ بھی عین ممکن ہوتا ہے کہ وہاں پہ بظاہر تو اللہ نے کسی کو بٹھایا ہو، لیکن وہاں آنے والوں میں اللہ کے ایسے متقی، پرہیزگار، اللہ کا ایسی خشیت رکھنے والے، تقوی رکھنے والے بندے موجود ہوں جن کی موجودگی سے باقی سب کو فائدہ ہو رہا ہو۔ تو اپنے آپ کو، چاہے آپ جو بھی ہوں، اللہ کے سامنے جواب دہ، اللہ کے سامنے گناہ گار، اللہ کے سامنے فقیر سمجھتے ہوئے ایسی مجالس میں جانا چاہیے کہ یا اللہ آپ کے ذکر کی مجلس ہے، یقیناً وہاں پہ کوئی تو ایسا بندہ ہوگا جو آپ کو محبوب ہوگا، پسند ہوگا۔ اس بندے کی اپنے آپ سے جو محبت ہے، جو تعلق ہے، اس کی برکت سے ہمارے لیے بھی خیر فرما دیجئے، ہمیں بھی وہ محبت عطا فرما دیجئے، وہ قرب عطا فرما دیجئے، اور اپنی بندگی عطا فرما دیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا آنا قبول فرمائے، اور اس میں جو بات کی جائے اس کو دل پہ اتر کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم پھر سے الحمدللہ ہم نے اپنا سنت مبارکہ کی جو ایک مجلس چل رہی تھی اس کو کنٹینیو کرنے کی ہم نے پچھلے مجلس میں ارادہ کیا تھا، اسی کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، اور اس میں معاشرت سے متعلق جو سنتیں تھیں ان کے بارے میں ہم نے بات کرنی تھی۔ پچھلی دفعہ جو بات ہوئی تھی وہ سلام کی اہمیت کے اوپر ہوئی تھی کہ سلام کرنا کتنی اہم چیز ہے۔ سلام وہ پہلی انٹریکشن ہوتی ہے جو دو مسلمان یا مسلمانوں کے گروہ جب آپس میں ملتے ہیں، یا جو دو مومن ایک دوسرے سے جب آمنے سامنے آتے ہیں تو وہ کس طرح ایک دوسرے کو ان کو گریٹ کرنا چاہیے، کس طرح ایک دوسرے سے ان کو انٹریکٹ کرنا چاہیے، یہ وہ تمیز تھی، اور اس کے اوپر ہم نے اللہ کے فضل سے بہت دل کھول کے باتیں کی۔ اب اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ اگر جب دو لوگ ملتے ہیں تو یا تو وہ دو دوست ہو سکتے ہیں، یا جو کسی کامن پرپس کے لیے مل رہے ہوں، یا کوئی ایسی اوکیشن ہو سکتی ہے جہاں پہ کہیں پہ ایک بندے نے دوسرے بندے کو بلایا ہو، یعنی کہ ایک مہمان ہو اور دوسرا میزبان ہو۔ تو ہماری شریعت کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ہر بات ہمیں سکھاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہر بات کی تفصیل موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مہمان کو بھی انسٹرکشنز دیتی ہیں کہ اس نے کیسا رکھ رکھاؤ رکھنا ہے، اور میزبان کو بھی انسٹرکشنز دیتی ہیں کہ اس نے کیسا رکھ رکھاؤ رکھنا ہے۔
تو آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ اگر ہم میزبان ہیں تو پھر ہم کن سنتوں کو فالو کرنا چاہیے، اور اگر ہم مہمان ہیں تو پھر ہمیں کن سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ مہمان نوازی ہمارے دین کا ایک اہم حصہ ہے۔ مہمان نوازی پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ایمفسائز کیا ہے، بلکہ اگر میں ایک حدیث مبارکہ کوٹ کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور روز قیامت کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمانوں کی ضیافت کرے، اپنے مہمانوں کا خیال رکھے۔ اس حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ جس شخص کا اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور اس کی مہمان نوازی کا اہتمام کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں کوٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ ان کے اندر مہمان نوازی کا بہت زیادہ جو ہے وہ عنصر تھا، وہ بہت لوگوں کو پسند کرتے تھے مہمان نوازی کرنے کی۔ لہٰذا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرشتوں کو بھیجا جو کہ بشر کی حالت میں ان کے پاس آئے تھے، تو وہ خوش ہوئے کہ شاید کچھ مہمان آ گئے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ مہمان آئے تو انہوں نے ان مہمانوں کو بڑے ہی پرتکاب طریقے سے، یعنی کہ بہت ہی وارمتھ کے ساتھ جو ہے ان کو ویلکم کیا، گریٹ کیا، اور پھر ان کے لیے فوراً ہی کھانے کی جو ہے وہ اہتمام بھی کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی چیز قرآن پاک میں کوٹ بھی کرتے ہیں کہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم، کہ جب آئے ہمارے ابراہیم کے پاس کچھ پیغمبر، ہمارے رسول، بالبشرا، ان کے پاس خوشخبری لے کے، قالوا سلاما، تو انہوں نے ان کو سلام پیش کیا۔ قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اور انہوں نے ان کے سلام کا جواب دیا اور فوراً ان کے لیے ایک ہٹا کٹا جو ہے وہ بچھڑا لے کے ان کو روسٹ کر کے پیش کیا۔ تو یہ سنت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ جب مہمان آئے تو مہمانوں کی دیکھ بھال کرنا، مہمانوں کے سامنے ان کو اچھا، اس میں دو تین چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ سب سے پہلے سلام کس نے کیا؟ قالوا سلاما، یہ وہ جو فرشتے آئے تھے انہوں نے سلام کیا، ٹھیک ہے نا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، وہ فرشتے آئے اور انہوں نے سلام کیا، یعنی کہ جو بندہ باہر سے آئے وہ سلام کرے، جو ہم نے پچھلی دفعہ سیکھا، پھر انہوں نے ان کو واپس سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد اپنی مہمان نوازی میں مصروف ہو گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، اسرائیلیات سے ہے یہ روایت، لیکن ان کے بارے میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ اکیلا کھانا کھائے، لوگوں کو بلا کے ان کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے اسی طرح ایک شخص کو کھانے کی دعوت دی، اور اس شخص نے جب کھانا شروع کرنے لگا تو آپ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ کون ہے اور کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دسترخوان سے اٹھایا اور اس کو کہا کہ پھر تم یہاں پہ یو ناٹ ویلکم، پلیز میک یور وے آؤٹ، لیکن انہوں نے ان کو اس سے ہٹا دیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ ابراہیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس بندے کے کفر کی وجہ سے ہم نے کبھی بھی ایک دفعہ بھی اس کو رزق میں کھانا نہیں کم کیا، اس کا رزق میں کمی نہیں کی، اور اس نے جو ہے ایک بات نہیں کی تو آپ نے اتنا بخل دکھایا کہ اس کو ایک لقمہ بھی نہیں کھانے دیا۔ ہم دن رات اس کو کھانا دیتے ہیں اس کے کفر کے باوجود، اور آپ نے مہمان کو دسترخوان سے اٹھا کے بھجوا دیا، اتنی کنجوسی کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بہت ندامت ہوئی کہ یہ تو میرے سے غلط کام ہو گیا۔ تو انہوں نے فوراً اس بندے کے واپس گئے اور اس بندے کو کہا کہ آپ دوبارہ آئیں اور کھانا کھائیں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی ایسے تو نہیں ہوتا، پہلے آپ نے مجھے بلایا اور پھر نکال دیا، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ پہلے نکالا کیوں، اور آپ بتائیں کہ آپ دوبارہ کیوں بلا رہے ہیں، پھر بات آگے کرتے ہیں۔ تو
ابراہیم علیہ السلام نے پھر بتایا کہ میں نے اس لیے آپ کو ہٹا دیا کیونکہ آپ نے اللہ کا نام پڑھنے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ انہوں نے مجھے جو ہے وہ چیک کیا کہ آپ نے یہ کیوں ایسا کیا، جب کہ میں اس کو رزق دینے میں کمی نہیں کرتا اور آپ نے اس کو اتنی سی بات پہ دسترخوان سے اٹھا دیا۔ تو جب بندے نے یہ بات سنی کہ اللہ اتنے کریم ہیں، اتنے رحیم ہیں کہ کسی کا رزق نہیں روک دیتے کسی کو، اور بلکہ اگر کوئی روکنا چاہے تو اس پہ بھی اس کی تنبیہ کر دیتے ہیں، تو اس بندے نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جا کے کھانا کھایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ کہ فرشتے ان کے پاس آئے اور ان کی فوراً انہوں نے مہمان نوازی کی، وہ بہت سی باتیں سکھاتا ہے۔ اس میں سے ایک بات ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب کوئی مہمان آئے تو اس کی ہمیں خاطر تواضع کرنی چاہیے، اس کی خدمت کرتے ہوئے، اس کی خاطر کرتے، اس کے سامنے اس کا اکرام کرتے ہوئے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے جو ہمارے دین کے اندر چلی آ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بندے کو کوئی تسلی دینی ہوتی ہے تو جب وہ اپنے آپ کو ڈاؤٹ کرنا شروع کرتا ہے تو ایک کامن طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی خاصیات اس کو ریمائنڈ کرائی جاتی ہیں کہ دیکھو تمہارے اندر تو یہ بھی اچھی بات ہے، تمہارے اندر تو یہ بھی اچھی بات ہے، تاکہ اس کو اپنی ذرا سیلف ایشورنس ہو کہ ہاں میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں، واقعی کچھ تو میرے اندر بھی اچھی بات ہے۔ یہ ایک اچھا اٹس اے گڈ وے آف کاؤنسلنگ سم بڈی کہ اگر کوئی ڈاؤن ہو، کوئی اس کے اندر جو ہے کوئی اس کو اپنے اندر کوئی کمی محسوس ہو رہی ہو، یا کوئی ایکسٹرنل انفلوئنس کی وجہ سے وہ ڈپریس فیل کر رہا ہو، تو اچھا کاؤنسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس بندے کو اس کی خوبیاں یاد دلائی جائیں جو آپ اس کے بطور دوست یا اس کے ایز اے اسپاؤس آبزرو کرتے ہیں، اس کے اندر اس کو یاد دلایا جائے کہ دیکھو تمہارے اندر تو یہ خوبیاں بھی ہیں، تاکہ اس بندے کو اپنے اندر سیلف ایشورنس پیدا ہو، کانفیڈنس ریگین کرے وہ۔ تو وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو اس بندے کی خوبیاں ہوتی ہیں، گڈ کوالٹیز ہوتی ہیں، ہے نا، یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہی اس کو ریکاؤنٹ کرنی چاہیے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود، اور وہاں پہ ان کے اوپر پہلی دفعہ وحی آتی ہے، اور وحی آنے کے بعد وہ ایک دم سے گھبرا جاتے ہیں، اور گھبرا جانے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے لگا ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے واپس گھر آتے ہیں، اور گھر آنے کے بعد اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے زمبلونی مجھے کور کرو، اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ میری کوئی جان لینے چاہ رہا ہے، لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے اپنی جان کا، مجھے آئی ایم فیلنگ اسکیئرڈ فار مائی سیلف۔ تو سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ماشاءاللہ ایک اچھی کاؤنسلر تھیں، ان کو ٹپس آف گڈ کاؤنسلنگ بڑے اچھے طریقے سے آتے تھے۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خاصیات جو تھیں وہ گنوانا شروع کی کہ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، آپ کے اندر تو بہت سی اللہ نے اچھی خوبیاں پیدا کی ہوئی ہیں۔ کیا فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں فاللہ، اللہ کی قسم، لا یوزیک اللہ ابدا، آپ کو اللہ نقصان نہیں پہنچانے دیں گے کبھی بھی، اللہ آپ کے اوپر یقیناً آپ کے ساتھ خیر فرمائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی قسم آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، اور آپ کمزوروں کے لیے بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، ان کے لیے محنت کرتے ہیں، وہ تکسب المعدوم، کہ آپ ان کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ اور پھر ان کو کہا کہ کیا ایک کوالٹی کیا ہے ان کی، یاد رہے کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں، اور یہ کہ آپ کسی کے حق تلافی نہیں کرتے۔ تو جو کوالٹیز اس موقع پہ گنوائی گئیں کہ ان کو یہ شک ہوا کہ شاید میری کوئی جان لے لے گا، یا میری جو ہے مجھے میری جان کو خطرہ ہے، اس وقت جو ان کو کوالٹیز یاد دلائیں، ان میں سے ساری کوالٹیز وہ تھیں جو کہ حقوق العباد سے ریلیٹڈ تھیں، اور اس میں بھی جو ایک چیز شامل تھی وہ مہمان نوازی تھی
کہ آپ مہمان نواز ہیں، لوگوں کا خیال کرتے ہیں، جو مہمان آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کا خیال کرتے ہیں۔ تو یہ مہمان نوازی جو ہے یہ ایک اہم چیز ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اپنی جو ان کی حالت تھی کہ میں نے کئی دن سے کچھ مجھے کھانے کو نہیں ملا، اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں فاقے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مبارک کے پاس پیغام بھجوایا اور ان سے کہا کہ اگر کچھ ہمارے پاس کھانے کو ہے تو بھجوا دیں۔ تو گھر سے واپس پیغام آیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، میرے پاس تو پانی کے سوا کچھ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری زوجہ مبارک کو پیغام بھجوایا، وہاں سے بھی اسی طرح کا جواب آیا۔ تو بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس شخص کو آج کی رات مہمان بنائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرمائیں گے۔ تو ایک انصاری صحابی تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ان کو مہمان بناؤں گا، میں ان کو مہمان بناؤں گا۔ وہ صحابی ان کو، اس شخص کو، دوسرے صحابی کو گھر لے گئے۔ صحابی نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کھانے کو تو بس اتنا ہے کہ بچے کھا لیں، اتنا بھی نہیں ہے کہ میں اور آپ اور بچے کھائیں، صرف اتنا ہے کہ بچے کچھ کھا لیں۔ تو ان صحابی نے کہا کہ اچھا اگر یہ سچویشن ہے تو پھر آپ ایسا کریں کہ بچوں کو کچھ ایڈجسٹ کر کے سلا دیں، بھلا بسلا کے سلا دیں ان کو، اور جو کھانا ہے وہ مہمان کے سامنے رکھ دیں۔ اور جب مہمان کے سامنے آپ کھانا رکھ دیں گی تو میں ایک دم سے لائٹ بند کر دوں گا اور اس طرح پریٹینڈ کروں گا کہ جیسے میں لائٹ کو فکس کر رہا ہوں، اور آپ بھی ساتھ بیٹھ کے اس طرح پریٹینڈ کرتے رہیے گا کہ آپ بھی کھانا ڈال کے کھا رہی ہیں، اور مہمان کو ہم سکون سے کھانے دیں گے۔ انہوں نے یوں ہی کیا، بچوں کو سلا دیا، اسی طرح بھوکا، اور خود دسترخوان پہ آ کے بیٹھے۔ جو مہمان کے سامنے کھانا رکھنا تھا، جو کہ اتنا تھا کہ بچے کھا سکیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا کھانا ہوگا، وہ اس کے سامنے رکھ دیا، اور جیسے ہی بیٹھے انہوں نے ایسے کیا کہ جیسے جو لالٹین ہے وہ بند ہو گئی، اور اب وہ اس کو ایڈجسٹ کرنے میں لگ گئے، اور اہلیہ بیٹھ کے اس طرح پریٹینڈ کرتی رہی کہ جیسے وہ بھی کھانا ڈال کے کھا رہی ہیں۔ مہمان نے خوب دل بڑھ کے کھانا کھایا اور جا کے آرام کیا۔ صبح جب وہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو آپ نے مہمان کے ساتھ حسن سلوک کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ بہت خوش ہے۔ اور یہ واقعہ جو ہے یہ شان نزول بنتا ہے اس آیت مبارکہ کا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيُورِثُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اپنی جانوں میں وہ یعنی کہ پسند کرتے ہیں کہ اپنی جانوں کے اوپر دوسروں کو، اگرچہ کہ اس میں ان کا اپنا کوئی نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، کہ جس نے اپنی آپ کو کنجوسی سے روکا، اپنی ذات کو کنجوسی سے روکا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ بے شک وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ مہمان کی خاطر مدارت کرنے میں، مہمان نوازی کرنے میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بھئی میرے پاس تو اگر بہت زیادہ ہے تو پھر ہی میں مہمانوں کی دعوت کر سکتا ہوں، پھر ہی میں مہمان آئیں گے تو ہوگا۔ جب مہمان آ جائے تو وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، جب مہمان آ گیا تو وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اب جو ہمارے پاس ہے وہ ہم مہمان کے سامنے رکھتے ہوئے نہ گھبرائیں نہ کترائیں۔ ہمارے گھر پہ کوئی آئے اور وہ خالی کچھ کھائے پیے بغیر چلا جائے، یہ ایک خطرے کی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر میں رزق میں برکت نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں آئی ہوئی برکت کو ٹھکرا دیا۔ میں اکثر ازبکستان کے لوگوں کا ذکر کرتا ہوں، لیکن وہاں بھی ایک اور چیز جو مجھے بہت خوبصورت لگی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے گھر میں جہاں پہ بھی جائیں تو ڈرائی فروٹس کا ایک پاٹ ہمیشہ پڑا ہوتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ آپ لوگ ہر دفعہ ڈرائی فروٹ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں کہتے ہیں کہ ہم
اس نیت سے یہ ڈرائی فروٹ کا پاٹ بنا کے رکھتے ہیں کہ اگر مہمان آ گئے تو یہ ہمارے مہمانوں کا رزق ہے، جیسے ہی وہ آتے ہیں ہم اس کے اوپر سے کور ہٹا دیتے ہیں کہ فوراً مہمانوں کو کچھ پیش کر سکیں۔ تو انہوں نے اس بات کو اتنا اپنے دلوں میں بٹھا لیا تھا کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، ان کے آنے سے گھر کے رزق میں برکت ہوتی ہے، کہ وہ ہر وقت اپنا کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز مہمانوں کے لیے ڈیڈیکیٹڈ کر کے رکھتے تھے کہ یہ مہمانوں کا ڈیڈیکیٹڈ کھانا ہے، وہ آئیں گے تو ہم ان کو پیش کریں گے۔ تو یہ چیز ہمیں سیکھنی ہے کہ جب مہمان آئیں تو ہم ان کے لیے تیار ہوں اور ان کو ہم کھانا کھلانے یا کچھ بھی پیش کرنے سے کترائیں نہیں، گھبرائیں نہیں۔ ہم نے حدیث مبارکہ میں پڑھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، یاد ہے نہیں؟ پچھلی دفعہ ہم نے حدیث کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ سلام کو پھیلاؤ، اور اس میں جو دوسری بات انہوں نے کہی کہ وہ کیا تھی؟ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کہ کھانا کھلاؤ۔ لوگوں میں کھانا کھلانا یہ بھی ایک بڑی خوبی والی بات ہے، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، کھلانا چاہیے لوگوں کو، اس سے ان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا ہے، 2 آدمیوں کا کھانا 4 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا ہے، اور 4 کا کھانا 8 کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یعنی کہ جب ہمارے پاس کوئی آئے تو ہمیں یہ نہیں گھبرانا چاہیے کہ اب اوہو میرے پاس تو ایک ہی ہے۔ جب ہم کسی مہمان کے سامنے کھانے کو رکھ دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اگر مہمان آئے تو اس کے سامنے کھانا رکھ دینا چاہیے، اس برکت سے پھر کھانا بھر جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آئے ہوئے مہمان کی عزت کو پسند فرماتے ہیں۔ اچھا چلیں، اب جب کہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس کی اہمیت کیا کیا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ مہمان کے ساتھ کیا کیا کرنا چاہیے۔ اگر تو آپ کو کوئی دعوت دے کہ آپ کھانے پہ تشریف لائیں تو اس کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے، اس کو ٹھکرانا نہیں چاہیے کہ یار میں کہاں اس کے پاس جاؤں گا۔ یہ مت سوچیں کہ اس نے کہاں سے ارینج کرنا ہے، اس کے ساتھ تو بڑا زیادتی ہو جائے گی۔ اگر کوئی دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے، اور اس کی خلوص اور محبت کو دیکھنا چاہیے۔ یہ بات نہیں دیکھنی چاہیے کہ یہ میری شان کہاں اور وہ کہاں، یہ بلکہ آپ کے اندر تکبر کا اظہار ہے اگر آپ دوسرے کو چھوٹا سمجھ کے اس کی دعوت کو ٹھکرائیں۔ اگر آپ کو کوئی دعوت دے اور آپ روزے کی حالت میں ہو تو پھر اس وقت اس بندے کے لیے کم از کم یہ ضرور کرنا چاہیے کہ اس کو یہ بتانے کے بعد کہ میں روزے سے ہوں، اس کے لیے دعا کر دینی چاہیے۔ اور یہ بھی ہے کہ اس کے لیے دعا جو کرنی چاہیے وہ اس کی مغفرت کے لیے اور برکت کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس کی مغفرت اور برکت کے لیے دعا کرنی چاہیے اگر آپ روزے سے ہوں تو۔ ہاں، ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو دعوت قبول کر کے ہر دعوت میں شامل ہو جانا، اس میں کچھ چیزیں خیال رکھنی چاہیے۔ اگر تو آپ کو ایسی دعوت میں بلایا جا رہا ہے جہاں پہ کوئی غیر شرعی چیز ہے، ایکسیسو میوزک ہے، مخلوط انوائرمنٹ ہے، یعنی کہ سیپریشن نہیں ہے، اور جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جہاں وہ جایا جا رہا ہے وہاں پہ حلال رزق، اگرچہ کہ کسی کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی اس کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی آپ انٹرسٹ بیسڈ ارننگ تو نہیں کرتے اس کو، لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ بھئی اس کی سورس آف ارننگ صحیح نہیں ہے تو ایسی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے۔ پھر اگر آپ کو وہاں جانے کی وجہ اپنی جاؤ فخر کو بڑھانا ہے تو اپنی نفس کو کم کرنے کے لیے ایسی جگہ سے بھی کرنا چاہیے جہاں پہ شراب ہو، الکوہل کی انوائرمنٹ ہو، وہاں پہ جانے سے انکار کرنا چاہیے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جہاں پہ شرعی، جہاں پہ امور کا خیال نہ رکھا جا رہا ہو، اس طرح کی ماحول میں جانے سے اجتناب کرنا چاہنا ہی بہتر ہے۔ وہاں پہ اگر آپ پولائٹلی، یہ ذہن میں رکھیے گا، پولائٹلی بغیر دوسرے کو ہیوملیٹ کیے، اس کو چھوٹا فیل کرائے، یا اپنے آپ کو ہولیر دین داؤ کہ بھئی میں تو بہت نیک ہوں اور تم بہت ہی جو ہے گناہ گار انسان ہو، اس طرح کی بات کیے بغیر اس کے ساتھ پولائٹلی اگر انکار کر دیا جائے
تو وہ بہتر ہے۔ اب اس میں ایک اور بات بھی آ جاتی ہے کہ اگر آپ کو رشتہ داروں میں شادی ہے، اس شادی کے اوپر بلایا جا رہا ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اب شادی کا موقع ہے اور سارے خاندان والے جمع ہو رہے ہیں اور ہم صلہ رحمی کے اوپر اتنی بات کرتے ہیں کہ کتنی اہم چیز ہے، اب کیا کریں؟ شادی پہ جائیں یا نہ جائیں، اس طرح کی شادی میں شریک ہوں یا نہ ہوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو اس شادی میں آپ کو پتہ ہے کہ مخلوط ماحول ہے، میوزک کا انتہا ہے اور کوئی پاسبلٹی نہیں ہے اس چیز سے بچنے کی، تو آپ اس شادی میں شریک ہونے سے تو انکار کر دیں، لیکن شادی کی فنکشن سے پہلے جا کے دلہا سے یا دلہن سے، جس کی بھی طرف سے آپ نے شریک ہونا تھا، اس سے مل لیں، ان کو جو بھی تحفہ تحائف دینا تھا ان کو دے دیں، اس کے بعد ان کو اپنے گھر دوبارہ اپنے گھر آنے کی بھی دعوت دے دیں، اور اس دن ان کو پھول بھجوا دیں یا کوئی ایسا کام کر دیں جس سے ان کو آپ کی طرف سے محبت کا اظہار ملتا رہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ میں شامل نہیں ہوں گا اور اس موقع پہ لڑائی جھگڑا کر لینا، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ شامل تو مت ہوں، لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد اپنی محبت کا اظہار، ان سے اپنا میل جول جو شرعاً جائز ہے اور عین شرعی حق بھی ہے، اس کو ضرور قائم رکھیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ میزبان ہیں تو جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ سیدنا ابراہیم نبی اللہ رسول اللہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرتے تھے، تو ہمیں بھی میزبان ہوتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ کے نبی اتنا اکرام کر سکتے ہیں تو مجھے بھی اپنے مہمانوں کا اکرام کرنا ہے۔ خود آگے بڑھ کر مہمانوں کا اکرام کریں، اس میں پیچھے رہنا یا خادموں کے حوالے کر دینا یا نوکروں کے حوالے کر دینا کہ تم ان کی لک آفٹر کرو، یہ مناسب نہیں ہے۔ خود ان کو لک آفٹر کرتے رہنا، ان کے پوچھتے رہنا، ان کی ضروریات پہ نظر رکھتے رہنا، یہ ضروری ہے۔ مہمان جب کھانا کھا رہے ہوں تو مہمان کے ساتھ کھانا کھانے کے کچھ آداب ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ یا تو آپ مہمان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوں، اور اگر بھوک نہیں بھی ہے تو کم از کم کچھ ڈال کے کھاتے رہیں، یا اگر آپ کو کوئی میڈیکل ایشو ہے جس کی وجہ سے آپ نہیں کھا سکتے ہیں یا آپ کو نہیں ہے، تو آپ پہلے ہی واضح کر دیں کہ میں آپ کے ساتھ کھانے میں تو نہیں شریک ہو سکوں گا کیونکہ میرا کچھ میڈیکل پرابلم ہے، لیکن آپ کے ساتھ آپ ہوں یہاں پر ہی، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے، یا آپ ان کے ساتھ شریک ہوں اور ہلکا ہلکا جو بھی آپ کھا سکتے ہیں کھاتے رہیں، اور جب تک وہ کھا رہے ہوں خود بھی کچھ نہ کچھ کھاتے رہیں، ہاتھ مت روک لیں تاکہ مہمان کو یہ نہ لگے کہ بھئی میزبان نے روک لیا تو میں نہ کھاؤں۔ پھر تیسری چیز یہ کہ اگر مہمان کھا رہا ہو تو آپ کو یہ لگے کہ مہمان آپ کی وجہ سے شرمائے گا، کھول کے نہیں کھائے گا، تو کسی بہانے سے سائڈ پہ ہو جائیں، کسی کام کی وجہ سے سائڈ پہ ہو جائیں، اور اتنا نظر رکھیں کہ مہمان کو کسی مزید چیز کی ضرورت ہو تو وہ اس کو پیش کرتے رہیں۔ اس طرح بیٹھنا کہ مہمان کھا رہا ہے اور آپ اس کے نوالے گن رہے ہیں کہ اس نے 2 روٹیاں کھا لی ہیں، اوہو اب تو 2.5 روٹیاں ہو گئی ہیں، بس بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہ چیز جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ مہمان کے کھانے پہ اس کے نوالوں پہ نظر نہیں رکھنی ہوتی، بلکہ مہمان کو فری ہینڈ دینا ہوتا ہے کہ وہ جو کھائے وہ کھا سکے، اور اگر آپ کی وجہ سے وہ شرم محسوس کر رہا ہو تو اس کو اکیلا کھانے کے لیے بھی اس کو سپیس دے دینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر آپ کے پاس کوئی اوور نائٹ گیسٹ آ رہا ہے، اوور نائٹ گیسٹ آ رہا ہے، ایک حدیث شریف میں پڑھ رہا تھا، اس میں ایک ہے کہ جو بندہ رات کے وقت کسی کے گھر مہمان آئے تو رات کا کھانا تو اس کے اوپر واجب ہے، اور صبح کا ناشتہ اگر وہ رک جائے تو پھر وہ اس کے اوپر ایک قرض ہے، اگر وہ لینا چاہے تو واپس لے لے، اگر معاف کرنا چاہے تو کر دے۔ یعنی کہ مہمان کے اوپر وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے میزبان کو قرض دیا ہوا تھا، اب اس کے اوپر ہے کہ وہ معاف کر دے یا اس سے کہ بھئی میرا قرض واپس کرو ناشتہ، لیکن کھانا تو مہمان کے اوپر واجب ہے کہ رات کو مہمان کو کھلا کے ہی سلائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو کہیں کہ بھئی اب تم لیٹ آئے ہو تو بھوکے پیٹ ہی سو، ٹائم پہ کیوں نہیں پہنچے تھے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں ہے، وہ جب آئے اس کو کھلانا ہے کھانا آپ نے۔ پھر اگر مہمان اوور نائٹ رک رہا ہے تو اس مہمان کا
اپنی استطاعت کے مطابق اس کا بھی اکرام کرنا چاہیے. اس کے لیے الگ بستر لگانا چاہیے, فریش بستر لگانا چاہیے. اس کے واش روم میں یہ نہیں ایزیوم کرنا چاہیے کہ وہ اپنی ٹوائلٹری ساتھ لے کے آیا ہوگا, ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ اب ہم کیا اس کو لیے مطلب برش بھی ارینج کروں, یہ بھی کروں. خود خیال رکھنا چاہیے, وہ ٹریول کر رہا ہے, کیوں نہیں اس نے لے کے آیا چیزیں. اس طرح کی سوچ نہیں ہونی چاہیے, بلکہ یوں سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ تو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ تو بیچارہ مہمان ہے, مسافر ہے, میں گھر پہ آیا ہے تو میں اس کی ہر چیز کا خیال رکھوں. لہٰذا آپ کے جو گیسٹ روم کا واش روم ہے اس کے اندر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک فریش مطلب ان ٹچڈ پیکڈ ٹوتھ برش ہو, ٹوتھ پیسٹ ہو, سوپ ہو, ہینڈ واش ہو, شیمپو ہو, فریش پیئرز آف ٹاول ہوں, تاکہ اگر اس کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ اس کے لیے وہاں موجود ہو. پھر جس کمرے میں وہ سو رہا ہے اس کمرے میں پانی کی بوتل رکھنی چاہیے, گلاس رکھنا چاہیے. اگر وہاں پہ اگر کوئی آپ کھانے کے لیے کچھ فروٹس رکھ دیں, کچھ میٹ, کوئی سویٹس رکھ دیں, کوئی ٹافیز رکھ دیں, تاکہ اگر رات کو اٹھے اس کو کوئی کچھ کھانے کا دل چاہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ میسر ہو. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کی طرف سے اپنے مہمان کے اکرام میں اٹ ول گو اے لانگ وے. اگر اس طرح اکرام کریں گے تو وہ اس کا اچھا مطلب اس کے دل پہ ایک آپ کا اثر ہوگا. مہمان کی اس طرح کی خاطر مدارت 3 دن کرنا سنت ہے. مہمان اگر 3 دن سے زیادہ رکے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کہے چل بھائی آپ کوئی نہیں کرنی میں نے. اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو آپ کر رہے ہیں وہ صدقہ ہے, اب یو آر گوئنگ اوور اینڈ ابو. لیکن اس کی اور یہ بھی کوئی نہ سوچے کہ بھائی وہ میں تو صرف 3 دن کسی کے گھر جا کے رہ سکتا ہوں, اس کے بعد مجھے وہاں نہیں رہنا چاہیے. ہاں 3 دن آپ بطور مہمان ہیں, اس کے بعد آپ گھر والوں کی ٹریٹمنٹ اگر آپ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ کرنا شروع کر دے تو آپ اس کو برا مت منائیں, ٹھیک ہے نا. لیکن ایز اے ہوسٹ آپ اس کی اگر 3 دن سے زیادہ بھی اسی طرح خدمت کریں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے. اگر آپ اپنے بزرگوں کے ساتھ ان کے مریدین کی بھی دعوت کرنا چاہ رہے ہوں تو اپنے بزرگ کے ذمہ دعوت کا پیغام نہ لگائیں, بلکہ طریقہ یہ ہے کہ اپنے بزرگ سے درخواست کر لیں کہ میں فلاں کی دعوت بھی دینا چاہتا ہوں, اگر آپ مناسب سمجھیں اجازت عطا فرمائیں تو میں ان کو بھی, ان آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو بھی ساتھ بلا لوں. تو یہ زیادہ بہتر طریقہ. آپ شیخ کو مت کہیں کہ بھائی وہ ذرا حضرت آپ اپنے ساتھیوں کو بھی کہہ دیجیے گا, یہ ادب کے خلاف ہے. خود ساتھیوں کو دعوت دینی چاہیے, اور لیکن شیخ سے اجازت لے کے کہ ان لوگوں کو بلانا چاہتا ہوں, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کو دے دوں. اور مریدین جن کو دعوت آئی ہے وہ بھی فار گرانٹیڈ نہ لیں کہ بھائی اب تو ایک اور کھانا لگ گیا حضرت کی برکت سے. ان کو بھی چاہیے کہ شیخ سے پہلے اجازت لیں کہ حضرت فلاں بندے نے اس طرح دعوت پہ مدعو کیا ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں. تو اس طرح یہ دونوں طریقے سے مل جل کے بات کرنی چاہیے. پھر اور کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ہاں, جب مہمان آئے تو اس کا اکرام کرنا, یعنی کہ جیسے ہی وہ آئے تو اگر کھانے کی چیز پیش کرنے میں کچھ ٹائم ہے, مہمان جب آیا اور آپ نے اس کو کھانے کی دعوت پہ بلایا تھا, اب کھانے میں ٹائم ہے, ظاہری بات ہے اگر کچھ ٹائم لگ سکتا ہے, کھانا تیار نہ ہو یا ان اناؤنسڈ آ گیا تھا, کھانا فوراً ریڈی نہ ہو, تو اتنا منیمم ضرور کرنا چاہیے کہ کچھ پینے کو دے دیا جائے. اگر آپ مہمان کو کچھ اور نہیں دے سکتے تو کم از کم پانی تو مہمان کو پیش کر ہی سکتے ہیں. یہ بیر منیمم ہے کہ ہم مہمان کو کم از کم پانی تو پیش کر ہی دیں. مہمان کو پانی پلا دینا چاہیے, اس کو کہنا ہے کہ ہم آپ کے لیے یہ پانی ہے, آپ پانی سے فائدہ مطلب کریں, انشاءاللہ کھانا آ رہا ہے. یا اگر وہ شاکرین میں شامل نہیں ہے یعنی کہ شوگر پیشنٹ نہیں ہے تو آپ اس کو جوس بھی دے سکتے ہیں, اور اگر آپ بائیکاٹ نہیں کر رہے ہیں تو پیپسی بھی دے سکتے ہیں. بائیکاٹ کرنا چاہیے ویسے, پیپسی مت دیں, لوکل برانڈ دے دیں, لیکن کوئی ٹھنڈا یا گرم جو بھی اس کی چاہت ہے اس کے حساب سے اس کو دے دینا چاہیے. پھر
یہ سمجھنا چاہیے نیت کیا ہونی چاہیے. نیت یہ ہونی چاہیے کہ مہمان جو ہے وہ خدا کا تحفہ ہے. مہمان آنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مہمان کا رزق گھر پہ بھیج دیتے ہیں. لہٰذا جب اللہ کی رحمت گھر پہ آتی ہے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس بارش کی طرح ہوتی ہے جو صرف ایک جگہ کو گیلا نہیں کرتی بلکہ پوری جگہ کو تر کر دیتی ہے. لہٰذا جب مہمان گھر پہ آ رہا ہے تو اب اس کا رزق آیا ہے تو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ گھر والوں کا رزق بھی اس میں شامل کر کے بھیجیں گے. جو کھانا مہمان کو کھلایا جاتا ہے اس کے اوپر حساب نہیں ہوتا. یعنی کہ مہمان کے سامنے جب کچھ رکھا جائے اس کو کھلایا جائے، جتنی کثرت سے کھلایا جائے، جتنی کثرت سے اس کی اکرام کیا جائے، اس کے اوپر حساب نہیں ہے. مہمان کے لیے کھانے میں اہتمام کرنا یہ بھی عین سنت ہے. اکثر لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ جی ہم تو ان کو اتنا کھانا پیش کرتے ہیں لیکن وہ تو ضائع ہو جاتا ہے، وہ تو کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں یہ وہ ایکویشن ہے جس پہ نہ آپ کو گناہ نہ اس کو گناہ، اس لیے کیونکہ آپ نے اپنا جو آپ کی ذمہ داری تھی کہ اس کا اکرام کرنا، اس کے لحاظ سے اس کو پیش کیا. اب اس کے اوپر یہ کہیں پہ واجب نہیں ہے کہ جتنا تمہیں دیا گیا ہے تم نے سبھی کھانا ہے، کچھ چھوڑنا نہیں ہے، رزق کو ضائع نہیں کرنا. وہ اتنا ہی کھا سکے گا جتنی اس کی کیپیسٹی ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو بچ گیا وہ ضائع ہونے میں کاؤنٹ نہیں ہوگا، نہ اس کی طرف سے نہ آپ کی طرف سے. ہاں اب یہ ہے کہ جو بچ گیا اس کو آپ آگے صدقہ کر دیں، جو آپ کے ہیلپرز ہیں ان کے ساتھ، یا جو آپ کے ارد گرد مستحقین ہیں ان کو کس طرح پہنچا دیں. یہ آپ اس کے ساتھ ضرور کر سکتے ہیں تاکہ وہ ویسٹ بن میں نہ جائے لیکن استعمال ہو جائے. ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس مہمان کے اوپر کوئی وہ آئے گا کہ بھائی اس کو تو ہم نے اتنا دیا تھا اس نے سب ضائع کر دیا. جس گھر میں مہمان نہیں آتے، ایک حدیث شریف میں آتا ہے احیاء العلوم میں کہ جس گھر میں مہمان نہیں آتے اس میں فرشتے نہیں آتے. یعنی کہ مہمانوں کا آنا جو ہے وہ اللہ کا وہ تحفہ ہے جو اپنے ساتھ فرشتوں کو بھی لے کے آتا ہے. ایک اور کنز الایمان میں، کنز الاعمال میں ایک حدیث ہے کہ برا ہے وہ شخص جس کے پاس مہمان نہ آئیں. اگر آپ کے گھر مہمان ٹھہرے ہوں اور آپ نفل روزے رکھنے کے عادی ہوں، اب جب آپ کو پتہ ہے، ایک تو وہ سچویشن ہے نا کہ مہمان آیا اور آپ روزے میں تھے اور اب آپ نے کہہ دیا کہ میں معذرت چاہتا ہوں میں روزے میں تھا. اگر آپ کے گھر مہمان آئے اور آپ نفل روزے رکھنے کے عادی ہوں تو مہمان کے اکرام میں وہ نفل روزہ چھوڑ دینا بہتر ہے. مہمان کے اکرام میں نفل روزہ چھوڑ دینا بہتر ہے. اچھا، یہ تو ساری باتیں ہوگی کہ آپ نے بطور مہمان مطلب میزبان آپ نے کیا کرنا تھا. پھر اس میں ہم نے یہ بھی بات کی کہ بطور مہمان جو ہے، میزبان جو ہے، اپنے مہمان کے ساتھ اس کی دل جوئی کرنا، اس کی خاطر مدارت کرنا. مدارت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مطلب اس کو لک آفٹر کرنا، اس کی تواضع کرنا، اس کو فیل گڈ کرانا. یہ آپ کے اوپر صرف مہمان آئے اور اس کے سامنے صرف کھانا رکھ دیں اور خود آپ منہ سرا کے بیٹھے رہیں، یہ بھی مطلب صرف کھانا کھلانا مقصد نہیں ہے. مہمان کو فیل ایٹ ہوم کرانا، اس کو اچھا محسوس کرانا، اس کو یہ فیلنگ دینا کہ بھائی آپ کے آنے سے ہمیں خوشی ہوئی ہے. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ کہیں کہ چلو اب آ تو گیا ہے، اس کا رزق بھی آیا ہوا تھا لیکن کیا یہ سر پہ مصیبت ہی آ گئی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں کانسیپٹ سارے کلیئر ہوں کہ یہ مہمان ہے، اس کا رزق پہلے سے آیا ہوا ہے، یہ ایک رحمت بھی ہے لیکن یار آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ود ہم. مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ کے ایکسپریشن سے یہ فیلر نہیں جانا چاہیے. اس کو محسوس ہونا چاہیے کہ بھائی یو آر ویلکم، وی آر آنرڈ ٹو ہیو یو. ٹھیک ہے. لیکن مفتی تقی عثمانی مدظ اللہ فرماتے ہیں کہ دامت برکاتہم کہ مدارت اور مداحنت میں فرق ہے. مدارت میں نے کیا بتایا کیا ہے؟ خاطر مدارت کے اس کی لک آفٹر کرنا، اس کو فیل گڈ کرانا. مداحنت ہے مدح سے، مدح یعنی کہ اس کی تعریف کرنا. تو اس کے آسان الفاظ یہ ہے کہ اس کو بٹرنگ کرنے میں. ٹھیک ہے نا. اب آپ اس کے مکھن لگا رہے ہیں، اس کی خوب تعریفیں کر رہے ہیں، اس کو بہت ہی جو ہے نا بڑا بڑا کر کے پیش کر رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں اس میں فرق ہے.
مدارت اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی دنیا اور آخرت یا دونوں کے بنانے کے لیے اپنی دنیا خرچ کرنا، کسی کی دنیا اور آخرت میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بنانے کے لیے اپنی دنیا کو خرچ کرنا. اور مداحنت یعنی کہ بٹرنگ یہ ہے کہ کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنا دین چھوڑنا. ٹھیک ہے نا، آپ کسی کی بٹرنگ کرنے میں آپ اس کی لیے ایسی باتیں بھی کرنا شروع کر دیں جو کہ شریعت کے ہی خلاف ہے. انہوں نے کہا کہ مداحنت نہیں کرنی چاہیے بلکہ مدارت کرنی چاہیے. اچھا، یہ تو ہو گئی ساری میزبان کے اوپر. ہم نے بات کر دی کہ کھلانا کیسے چاہیے، کتنی جلدی کھلا دینا چاہیے، اگر کوئی ٹھہر رہا ہو تو اس کے ساتھ کیسا پیش آنا چاہیے، کتنی دنوں تک ان کے لک آفٹر کرنی چاہیے. یہ ساری باتیں ہو گئی بطور میزبان. اب بطور مہمان جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مہمان کے ایک تو یہ کہ جب ہم کسی کے گھر مہمان بن کے جائیں تو اس کے اوپر بوجھ نہیں بن جانا چاہیے. اس کو اپنا برتھ رائٹ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اب مہمان ہوں تو اس نے تو میرا خیال کرنا ہی کرنا ہے، بلکہ اپنے اس کو ایک پریولیج سمجھنا چاہیے کہ وہ بندہ میری لک آفٹر کر رہا ہے. اس میں اس کو اوور برڈن نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی چیز میں کمی پیشی ہو تو اس کو درگزر کرنا چاہیے، بلکہ اس کو فیل ہی نہیں کرانا چاہیے کہ یہ چیز نہیں تھی. اگر وہ آپ کو اپنی استطاعت کے مطابق کوئی چیز دے، اس کے کھانا، اس کا جو آپ کے رہنے کی جگہ ہے، یا اس کا جو واش روم ہے، یا جو اس کی جو بھی ہے، اس میں وہ آپ کے لیونگ سٹینڈرڈز کے مطابق نہیں ہے، تو اس کو یہ نہیں فیل کرانا چاہیے کہ یار یہ کیا مطلب لو سٹینڈرڈ جگہ پہ تم نے مجھے لا کے ٹھہرا دیا، میں جانتے نہیں تھے میں کون تھا. اس طرح کا اس کو ساتھ معاملہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ اس کو ایسے فیل کرنا چاہیے کہ آپ کو اس نے بہت مطلب بڑھ کے آپ کے ساتھ کیا اور آپ اس پہ بہت خوش ہیں. پھر میزبان کے کھانے کی تحقیق نہیں کرنی چاہیے. اب اس سے یہ نہیں پوچھنا شروع کر دینا چاہیے کہ یہ جو گوشت آیا ہے یہ فلاں کسائی سے لیا ہے یا فلاں سے لیا ہے. آپ کو اوور آل اگر ہے کلیئرٹی کہ یہ چیز صحیح ہے تو لینا چاہیے. اگر کسی چیز پہ نہیں ہو تو بتا دینا چاہیے کہ میں فلاں عذر کی وجہ سے یہ نہیں کھاتا، آپ برا نہ منائیں تو میں اس سے نہیں لینا چاہوں گا. پھر اگر آپ اپنے مہمان میں کوئی خلاف شرعی امر دیکھیں تو اس کو اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگا دینا چاہیے، اور اس کے اوپر جو ہے فوراً اس کو برا بھلا بھی نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کو اپنے اچھے اخلاق اور اپنے اچھے رویے سے اس کی اصلاح بھی کرنی چاہیے، اس کو پیغام بھی پہنچانا چاہیے. اور اگر وہاں پہ لمبا رہنے کا ارادہ تھا تو پھر اس کو کٹ شارٹ کر کے وہاں سے اس طرح نکلنا چاہیے کہ میزبان کا جو ہے وہ اس کو رسوائی نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، اور اس کو برا نہ لگے. جب مہمان کھانا کھلائے، میزبان کھانا کھلائے تو مہمان کو چاہیے کہ اپنے میزبان کے لیے دعا بھی کرے. کیا دعا کرنی چاہیے؟ اس کو کہنا چاہیے اللہم اطعم من اطعمنی، کہ یا اللہ اس کو کھلائیں جس نے مجھے کھلایا، یا اللہ اس شخص نے جس نے مجھے کھلایا آپ اس کو کھلائیں. وسقی من سقانی، اور جس نے مجھے پلایا آپ اس کو پلائیں. پھر اسی طرح ایک اور دعا ہے جو اسی کے ساتھ ملا کے پڑھنی چاہیے یا الگ سے بھی پڑھ لیں. کہنا چاہیے کہ یا اس کو کہنا چاہیے کہ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم وغفر لہم ورحمہم. ٹھیک ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے، اس کے رزق میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اور اس کے لیے رحمت کی دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم وغفر لہم ورحمہم، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت فرمائے، اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے. یہ دعا کرنی چاہیے اپنے میزبان کے لیے. پھر جب مہمان جانے والا ہو تو میزبان کو چاہیے کہ اس کو باہر تک چھوڑ کے آئے. یہ مہمان کا اکرام ہے کہ میزبان کو چاہیے کہ باہر تک چھوڑ کے آئے. اب باہر تک یہ ہو سکتا ہے کہ گھر کے دروازے تک بھی چھوڑ سکتے ہیں، گھر کے گیٹ تک بھی چھوڑ سکتے ہیں، اس کی گاڑی تک بھی چھوڑ سکتے ہیں.
اگر آپ انشور کرنا چاہتے ہیں کہ جا ہی رہا ہے واپس نہیں آ رہا تو گاڑی تک بھی بے شک آپ جا کے چھوڑ آئیں. اور پھر اس کو دعا بھی دینی چاہیے کہ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتم اعمالک، کہ میں تمہیں سونپتا ہوں اللہ کو تمہارا دین، تمہاری امانت اور تمہارے آخری اعمال. ٹھیک ہے، تو یہ دعا کے ساتھ اس کو رخصت کرنا چاہیے. تو یہ میزبانی کے اور مہمان کے کچھ اصول ہیں. اچھا، یہ تو ساری باتیں ہو گئیں ان لوگوں کے لیے جو کہ مہمان بن کے آتے ہیں. اب کچھ ہوتے ہیں کہ وہ مہمان ہوتے ہیں، جو مہمان ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں وہ مرید ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے شیخ کے پاس جائیں تو آپ کو مہمان بن کے جانا چاہیے یا مرید بن کے جانا چاہیے؟ تو اگر تو آپ اپنے استاد کے پاس، اپنے شیخ کے پاس، اپنے بڑے کے پاس، اپنے والدین کے پاس جا رہے ہیں اس نیت سے کہ بھائی وہ میرے مطلب وہ جاؤں گا تو میرا لک آفٹر کی جائے گی، تو پھر تو آپ مہمان ہیں. والدین کے گھر تو مہمان نہیں ہوتے، لیکن چلو استاد اور شیخ کے پاس وہ آپ کو مہمان کے طور پہ ٹریٹ بھی کریں. لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اصلاح کے لیے جا رہے ہیں، خدمت کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر اسی نیت کے ساتھ وہاں رہنا چاہیے. اور بلکہ ان تینوں جگہوں پہ اپنے والدین، اپنے استاد، اپنے شیخ کے پاس اسی نیت سے جانا چاہیے کہ میں اپنی اصلاح اور اپنے شیخ، اپنے استاد، اپنے والدین کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں. وہاں یہ سوچ کے نہیں جانا چاہیے کہ میں تجھے مہمان ہوں گا، میں تجھے دیکھو شیخ صاحب نے پورا لیکچر دیا مہمان نوازی پہ اور ایک بات بھی جو انہوں نے کہی ہو خود کی ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے، یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی شیخ کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں اور میں وہاں پہ جو مجھ سے ہو سکا وہاں پہ میں میزبان ہوں، وہاں پہ میں خادم ہوں، وہاں جو میں کر سکا وہ کروں گا. ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جو چیز ہم حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اس سلسلے میں جڑے ہیں، اس میں خدمت جو ہے وہ بہت 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 اہم چیز ہے. حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اگر کبھی زمین گندی ہو جائے تو اس کو صاف کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر مٹی ڈالی جائے تاکہ فریش مٹی اس جگہ کے اوپر آ جائے اگر وہ مٹی والی جگہ تھی، یا اس کو دھویا جائے پانی سے کہ اس کو صاف ہو جائے، یا اس کو دھوپ میں رکھ دیا جائے کہ وہ دھوپ کی وجہ سے اس کے اندر سے ساری چیزیں ایویپریٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے، خشک ہو جائے وہ جگہ. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ذکر مراقبہ ہے یہ بالکل دھونے کی مانند ہے کہ اس جگہ کو جیسے دھو دیا گیا. اور جو لوگ ذکر مراقبے میں کمزور ہوتے ہیں تو اگر وہ اپنی شیخ کی خدمت میں رہیں تو شیخ کے قلب سے آنے والی توجہات اس سورج کی روشنی کی طرح ہوتی ہیں جو گندگی کو سکھا کے صاف کر دیتی. تو خدمت جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے. ایک بندہ اپنے ذکر مراقبے سے اتنا آگے نہیں بڑھ سکتا جتنا وہ کم ذکر مراقبے کے ساتھ خدمت کو ملا کے آگے بڑھ سکتا ہے. ذکر مراقبہ پھر بھی ضروری ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل ہی ذکر مراقبہ نہ کریں اور صرف خدمت ہی کرتے رہیں. لیکن کچھ ذکر مراقبہ اور بہت سی خدمت، بہت سے ذکر مراقبہ اور بالکل نا خدمت سے بہت بہتر ہے. تو خدمت کی عادت پیدا کرنی چاہیے. اب یہ خدمت سے شیخ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ خدمت شیخ کے اوپر بہت بھاری ہوتی ہے چونکہ شیطان تو ساتھ لگا ہوا ہے نا. نفس موٹے ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے. کسی بھی سٹیج پہ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نفس تو بس اب بالکل سیٹ ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. نفس اتنی خبیث ہے کہ وہ آپ کو اسی دھوکے میں ڈال دیتی ہے کہ میں تو اب بالکل صحیح ہو گئی ہوں، اب تمہیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی نفس کا ایک دھوکہ ہے. لیکن لہٰذا اپنے آپ کو یہ بات سمجھاتے رہنا کہ یہ جو سب میرے ارد گرد گھوم پھر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے یا اللہ کی رحمت ہے، یا یہ اپنے ان کے فائدے کے لیے ہے، جو میرے اوپر ذمہ داری دی گئی ہے اس کے لیے یہ ہے. اپنے آپ کو پھر بھی چھوٹا رکھنا یہ شیخ کے لیے ایک آزمائش رہتی ہے. تو شیخ کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا. دنیاوی طور پہ تو بڑا
نظر آ رہا ہوتا ہے کہ واہ 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 ہو رہی ہے، شیخ کے ارد گرد لوگ گھوم رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن حقیقی طور پر ایک دل کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ اور بہت بڑا پتھر ہوتی ہے یہ چیز، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کا جواب دینا ہے، لیکن پھر کیوں خدمت کرائی جاتی ہے جب یہ اتنا مشکل چیز ہے شیخ کے لیے؟ اس لیے کیونکہ جو خدمت کر رہا ہوتا ہے اس کی میں کو ختم کرنے کے لیے خدمت سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہے، اپنی میں کو ختم کرنے کے لیے خدمت سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جب ہم کسی کے خدمت کرتے ہیں اور خدمت کرنے وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بڑا اچھا کر لیا، اور پھر وہ آگے سے جو ہے آپ کو اچھے طریقے سے آپ کی ایک بات چیت کرتے ہیں، تو اس وقت پھر جو ہے نا اندر بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے۔ آپ اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں کہ میں نے تو کام بہت کیا، آگے سے شیخ نے آپ کو ڈانٹ دیا، اب آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں تو آگے سے ایکسپلینیشن دوں، لیکن وہاں پہ یہ کہنا کہ جی حضرت آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور بات کو ختم کر دینا، ایکسپلینیشن مت دینا، کاؤنٹر ریزننگ نہ کرنا، یہ سب اپنی میں کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور یہ عام حالات میں نہیں ہو سکتا۔ نہ بندہ بیگم کے سامنے چپ ہوتا ہے، نہ بیگم شوہر کے سامنے چپ ہوتی ہے، ہر ایک اپنے آپ کو صحیح کرے۔ یہ شیخ نہ بندہ اپنے ماں باپ کے سامنے بھی نہیں چپ ہوتا، لیکن یہ شیخ کا ریلیشن شپ ایک ایسا ریلیشن شپ ہے کیونکہ آپ خود والنٹیرلی اس کے اندر شامل ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو چپ رکھنا، بات کو مان لینا، کاؤنٹر آرگیومنٹ نہ کرنا، خاموش ہو جانا، یہ اور اچھا اس میں بھی پھر دو تین کیٹیگریز، ایک تو یہ کہ سب خاموش بھی ہو گئے، بات بھی نہیں، لیکن دل میں بھائی کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، بڑی سمجھ میں آ گئی ہے ان کو، دل میں جو ہے وہ ابھی بھی۔ صفائی تب ہوتی ہے جب بالکل خوشی کے ساتھ ہنستے ہنستے جو ہے نا اپنے شیخ کی ڈانٹ کو سہ لینا۔ چلے ایک قصہ سناتا ہوں، میں سوچ رہا ہوں ریکارڈنگ میں کروں یا نہیں، پھر بھی خیر ہے۔ الحمدللہ بہت ڈانٹ کھائی ہے اپنے شیخ سے، اور زیمبیا میں اعتکاف تھا، اور مجھے پہلی دفعہ حضرت جی دامت برکاتہم کی ان کے حجرے میں ان کی خدمت کا موقع ملا تھا۔ تو ایک دن جو ہے وہ بہت سے لڑکے جو ہے وہ عشاء کے بیان سے پہلے جو ہے وہ کمرے میں جمع ہو گئے، اور حضرت جی نے ان سب کو جو ہے نا ان کی ٹھیک ٹھاک ان کو سنایا کہ یہ آپ لوگوں نے کیا طریقہ تماشا بنایا ہوا ہے، جس طرح آ جاتے ہیں، اور کون ان کو اجازت دے دیتا ہے اندر آنے کی، اور جو بھی تھا اس وقت ان کو ڈانٹ کے کہا نکلے سارے یہاں سے۔ تو وہ سب نکلنے لگے، تو میں نے کہا کہ مناسب یہی ہے کہ میں بھی جو ہے نا ذرا خاموشی سے سائڈ پہ ہو جاؤں۔ تو میں بھی، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ کو تو میں نے نہیں کہا، آپ کو تو یہاں خدمت پہ رکھا ہوا ہے، آپ یہاں کہاں سے نکل رہے ہیں؟ میں نے کہا جی حضرت، میں پھر خاموش ہو کے وہاں پہ ہو گیا۔ پھر حضرت جی اس کے بعد بیان کرنے گئے۔ بیان میں پھر حضرت جی نے کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ابھی تک ان کے اندر سے افری نہیں ختم ہوتی ہے، ذرا ان کو کوئی بات کہہ دی جائے تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ تو حالانکہ میں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا تھا، لیکن نے کہا کہ تو جو ہے نا وہ چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلنا چاہیے۔ کہنے سنانے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت کو نظر آیا کہ انہوں نے تھوڑا سا ڈانٹا تو میرے اندر جو ہے وہ ابھی اتنی میں تھی کہ میرے کہا تو میں نے کچھ نہیں، لیکن شاید میرے چہرے کا، شاید کیا یقیناً میرے چہرے کا رنگ بدل گیا ہوگا، جو کہ حضرت نے پک کیا، اور اس کو پھر ڈائریکٹلی تو مجھے نہیں کہا، لیکن پبلکلی انہوں نے بات کہہ دی، اور مجھے پتا تھا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو آئی نیو کہ اٹ واز اباؤٹ می۔ ابھی وہ 2015 کے عشاء کے بیانات میں سنیں تو شاید آپ کو یہ بات مل جائے۔ تو یہ جو ہے نا چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلنا چاہیے، جب شیخ کوئی بات کہے تو پھر ہنستے ہوئے اس کو لے لینا کہ واقعی یہ پھر میں کا خاتمہ ہے۔ اسی طرح جب آپ لوگ یہاں آئیں، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، یہ مت سوچیں کہ عورتوں میں تو چلیے اب وہاں پہ تو کوئی شیخ صاحب ہیں ہی نہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے وہاں بیٹھ کے۔ آپ آئے یہاں پہ خدمت کے لیے ہی، یہ مت سمجھیں کہ جو ہے وہ گھر والے جو ہیں وہ اب سارے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے لیے دسترخوان پہ چیزیں لگائیں گے اور آپ کے لیے سارے کھانے پیش کریں گے، آپ کو اٹھ کے پیش کریں گے۔ آپ مہمان نہیں ہیں۔ اگر آپ مہمان ہیں تو بالکل آپ کا واجب ہے ہمارے اوپر یہ سارا کچھ کرنا، لیکن اگر آپ یہاں پہ آئے اپنی اصلاح اور خدمت کی نیت سے ہیں تو پھر خود اپنے آپ کو پیش کریں۔
اگر بطور میزبان وہ اٹھ کے کرنا بھی چاہیں تو آپ ان کو کہیں کہ نہیں، یہ آپ کی جگہ نہیں ہے، یہاں پہ ہم یہاں پہ ہیں خدمت کے لیے. خود آپ جو ہے وہ کھانا لگائیں، خود آپ لوگ دسترخوان سنبھالیں. خود یہاں پہ بعد میں کھانا کرنے کا مقصد بھی بہت سے مقاصد ہوتے ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. اب یقین جانیے جب ہم اپنے شروع کے دنوں میں جب ہم یہ سب سیکھ رہے تھے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت شیخ توقیر صاحب کو، انہوں نے بہت سکھائی یہ چیزیں ہمیں. اب وہاں پہ یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ شیخ صاحب اٹھ کے کچن سے چیزیں لے کے یہاں آئے. ہم لوگوں نے آپس میں گھر والوں میں طے کیا ہوتا تھا کہ گھر والے کچن میں ہوتے تھے، ہم کچن کے باہر سے جا کے ان کی کوآرڈینیشن سے خود چیزیں لے کے یہاں آتے تھے، خود سیٹ کرتے تھے، ہر چیز ہم کرتے تھے. کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ شیخ جو ہیں وہ اٹھ کے جا کے لوگوں کے لیے چیزیں لا رہے ہوں، یہ کر رہے ہوں. اور یہ نہیں تھا کہ شیخ صاحب نہیں کرنا چاہتے تھے یا وہ نہیں تھا، لیکن مقصد یہ تھا کہ جو یہاں پہ اپنی نفس کو مٹانے کے لیے آئے ہیں وہ ان کو موقع ملے. جو شیخ کے پاؤں دبانا ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے تھوڑی ہوتا ہے کہ شیخ کو بہت کوئی پاؤں تھکے ہوئے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ کسی کے پاؤں دباتے ہوئے ذرا اپنی نفس جو ہے وہ بڑی تکلیف برداشت کرنی ہوتی ہے اس کو کرنے کے لیے. شروع میں جو ہم جیسے بابو لوگ جب طریقت میں آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ شیخ کے پاؤں دب رہے تو واٹس گوئنگ آن اوور ہیئر، تو یہ جو واٹس گوئنگ آن اوور ہیئر جو ہے وہ یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کی میں جو ہے وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے. ہم نے تو اپنے باپ کے پاؤں نہیں کبھی دبائے، تو شیخ کے پاؤں دبانا تو بڑی دور کی چیز لگ رہی ہوتی ہے. مقصد اپنی نفس مٹانا ہوتا ہے. جب تک میں نہیں مٹے گی، اور اگر خدمت کرتے ہوئے آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے اور خدمت کرنے کے بعد آپ سے یہ سمجھا کہ آپ نے بہت زیادہ خدمت کر دی، اس کے بعد ڈانٹ پٹ گئی ہے اور پھر تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تو سمجھ لیں کہ ابھی تک میں نہیں مٹی. اور جب تک میں نہیں مٹے گی تب تک وصل بہت مشکل ہے، وصل الہی بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، چلیں، مہمانوں کی خدمت کا ٹاپک تھا، لیکن میں نے اس کی آڑ میں جو ہے ایک دو پیغامات مزید بھی پہنچا دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.